السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایس علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ملک میں پچھلے کچھ دنوں سے لیکس کا سیزن چل رہا ہے، لیکس کا موسم چل رہا ہے، اور آج ہم ایک مریم نواز سے منسوب ایک اور آڈیو ٹیپ جو لیک ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ ویورز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سے 4 دن پہلے صحافی احمد درانی صاحب، جو پہلے کہ جنگ جیو گروپ کے ساتھ کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان پہ غالباً کچھ سال قبل 2-2.5 سال قبل ان پہ اسلام آباد پہ ایک حملہ بھی ہوا تھا جس میں انہیں مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا۔ اس حملے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، جنگ جیو گروپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی وہ کسی انٹرنیشنل فرم کے ساتھ ایز انویسٹیگیٹر جرنلسٹ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک آڈیو ٹیپ لیک کی اور اس ٹیپ کے مطابق ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے بقول یہ ان کی اوریجنل آڈیو ہے، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ وہ کہا گیا کہ ہم نے خاص صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا کچھ نہیں۔ اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے لیا، انڈیپینڈنس اور پوزیشن بھی نہیں رہے گی تو چلیں۔ اور اس آڈیو میں یقیناً آپ نے سنی ہوگی، پورے ملک کے میڈیا پہ وہ گردش کر رہی ہے پچھلے 4 دنوں سے، کہ وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ہر حال میں اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ گو کہ ثاقب نثار کی طرف سے اور موجودہ جو پاکستان کی حکومت ہے PTI اس کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحافی احمد درانی نے ایک امریکن کمپنی ہے، فرانزک کمپنی، جو فرانزک ٹیسٹ کرتی ہے فیکٹ فوکس کے نام سے، آپ یقیناً گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کی ایک رپورٹ بھی لف کر دی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دی ہے کہ یہ میں نے اس فرانزک کمپنی سے اس کا ٹیسٹ کروا لیا اور یہ بالکل اوریجنل ہے، اس کے اندر کوئی بھی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی۔ ثاقب نثار صاحب نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ میرے خلاف ایک سازش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حکومتی سطح پہ یا عدالتی سطح پہ اس کی کیا تحقیقات ہوتی ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ گو کہ مسلم لیگ نون اس آڈیو کو خوب کیش کر رہی ہے اور میڈیا پہ اس کا خوب ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا ایک کراؤڈ ہے ان کی طرف سوئنگ کر گئے، ہمدردی مل گئی ہے، لیکن جب تک عدالتی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی تب تک اس کی ہم سچے یا جھوٹے ہونے پہ فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس آڈیو کے بعد ARY نیوز نے مریم نواز کی ایک آڈیو کال لیک کی، جو کہ غالباً 2013 سے 2018 کے درمیان ہے۔ سما کو بہت موقع دیا، لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ۔ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ۔ جب مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل چلاتی تھی، اس میں وہ کسی کو کال پہ انسٹرکشن دے رہی ہے کہ 24 نیوز، سما نیوز، ARY نیوز اور ایک کا چینل اور ہے کہ ان کو کوئی بھی اشتہار نہیں دیا جائے گا۔ اس آڈیو میں انہوں نے اشتہار کا ورڈ یوز کیا ہے، کوئی سرکاری انہوں نے یوز نہیں کیا۔ جب یہ آڈیو لیک ہوئی ARY نیوز پہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ ARY نیوز کا ایک پاکستان میں ایک جماعت کی طرف کافی ماضی میں بھی اور آج بھی ایک رجحان رہا ہے، تو اس کے بھی خوب چرچے ہوئے۔ تو جو مسلم لیگ نون کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے ایک آفیشیل اس پہ سٹینڈ لیا گیا کہ یہ پارٹی کے کمرشل تھے، پارٹی کے اشتہارات تھے، اور اس پہ مریم نواز کا اور پارٹی کا پورا حق ہے کہ وہ پارٹی کا ایجنڈا، پارٹی کے اشتہار جس چینل کو چاہیں وہ دیں، یہ سرکاری نہیں تھے۔ اور کل کی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے بعد انہوں نے کی، اس میں انہوں نے اس کو قبول کیا کہ یہ آواز میری ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، لیکن جب پارٹی اشتہارات کی بات ہو رہی تھی، اس کا سرکاری فنڈ سے اور سرکاری اشتہارات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آج تیسری ایک آڈیو لیک ہوئی ہے وہ سما نیوز کے سینئر صحافی ندیم ملک سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک 18 سیکنڈ کا آڈیو کلپ ہے جس میں مریم نواز کسی کو فون پہ بتا رہی ہیں، یہ بھی 2013 سے 2018 کے درمیان ہے
کہ اب ندیم ملک کے ساتھ مزید ہم چل نہیں سکتے. انہیں پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے، لیکن یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ لباب یہ ہے کہ یہ اپنی روش سے باز نہیں آ رہے، لہٰذا ندیم ملک کے ساتھ اب ہم یعنی مسلم لیگ نون مزید چل نہیں سکتی. یہ صحافی ندیم ملک نے اپنے ہی ٹویٹر پہ اس کو شیئر کیا ہے. اب انہوں نے کہاں سے ریسیو کی ہے، انہیں کہاں سے موصول ہوئی ہے، کہاں سے ملی ہے، یہ وہی جانتے ہیں اور مسلم لیگ نون ہی جانتی ہے. فی الحال اس کے اوپر نہ میڈیا میں اتنا زیادہ شور ہوا ہے اور نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے. کیونکہ یہ بجائے کسی چینل کو یا کسی سیاسی جماعت کو ہٹ کرنے کے، یہ صرف ایک صحافی ندیم ملک کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے پچھلے 5-7 سالوں میں جو پاکستان کے صحافی ہیں، جرنلزم ہے، جرنلسٹ ہے، وہ بہت زیادہ تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے. ابھی آپ کو یاد ہے 2-2.5 مہینے پہلے، کچھ عرصہ پہلے حامد میر کا پروگرام جب بین ہوا تو ملک کے کتنے صحافیوں نے اس کی مذمت کی، کتنے جو ہمارے نامور صحافی ہیں، بڑے صحافی ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی اور اس کو انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اسٹینڈ لیا. کسی نے بھی نہیں. تو ہماری صحافت بھی ہمارے ٹی وی چینلز کی طرح تقسیم ہو گئی ہے. تو ابھی اس پہ بھی مریم نواز کا اور ان کی جماعت کا بیان آنا ہے کہ یہ واقعی اوریجنل ہے، ٹیمپرڈ ہے، یہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی تھی اور کس دور کی یہ آڈیو ہے، یہ بھی ابھی اس کی تحقیقات مزید ہونی ہے. تو جیسے ہی اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی ملے گی اپڈیٹ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. بینگ اے جرنلسٹ اور ایک صحافی ہونے کے ناطے میں تو یہی کہوں گا کہ اس جو مریم نواز کی 2 آڈیو لیکس ہیں، ان کی اور جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے منسوب ہیں اس آڈیو ٹیپ، یہ تینوں کی ایک ہی سطح پر ایک ہی عدالتی کمیشن کے تحت اور ایک ہی GIT کے تحت ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ عوام اور ہم سب جان جائیں کہ یہ سچ ہے یا پروپیگنڈا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ پروپیگنڈا ہے تو یہ ہمارے ادارے کو، جوڈیشری کو ملائم کرنے کی ایک انتہائی مکروہ اور گھٹیا سازش ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ جیسے صحافی احمد نورانی نے کہا ہے کہ 2 مہینے تک میں نے اس کو مختلف جگہ سے اس کی تحقیقات کروائی ہیں اور وہ انہوں نے فیکٹ فوکس کمپنی کا بھی ریفرنس دیا ہے، اگر یہ سچ ہیں تو خدا نخواستہ یہ ہماری جوڈیشری کے ماتھے پر ایک اور کالا دھبا ہے کہ کس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس ایک جماعت کے خلاف استعمال ہوئے. ویور جیسے ہی ہمیں اس پہ اپڈیٹ ملے گی ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.